نماز پڑھنے سے پہلے وضو اور بہت ساری عبادات سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک خاص ادب ہے۔ بڑے لوگوں سے ملنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح ان سب سے بڑھ کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ پہلے اچھی طرح وضو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے تو وہ وضو کے جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہوں کو وضو کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب، کل میدان محشر میں ساری انسانیت، ساری امتیں موجود ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو میدان محشر میں ساری امتیں اور انسانیت کی کثرت کے باوجود اپنی امت کو میں وضو کے جو اعضاء ہیں ان کی چمک سے پہچانوں گا، میرے امتی ہیں۔ اسی لیے وضو اسلام میں ایک اہم عبادت ہے، پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی، کوئی آسمانی کتاب، کوئی شریعت ایسی نہیں بھیجی کہ پاکی اس کا حصہ نہ ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت کوہ طور پر بلایا تو سورہ طٰہٰ میں قرآن کریم فرما رہا ہے، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، اس لیے کہ اس وقت آپ اللہ کی مقدس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اس لیے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ پاکیاں دو طرح کی ہیں، عام زبان میں یوں کہہ لیجئے، ایک چھوٹی ناپاکی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہے۔ چھوٹی ناپاکی یہ ہے کہ آدمی کے اوپر وضو ضروری ہو، اور بڑی ناپاکی یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جو ہے وہ غسل ضروری ہو۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس وقت آدمی وضو کا ارادہ کرے، نیت کر لینا، یہ سنت ہے۔ بغیر نیت کے اگرچہ وضو ہو جائے گا لیکن اجر نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ وضو سے پہلے پاکی کی نیت کرنا، پاکی کی نیت کر کے انسان اچھی طرح پہلے ہاتھوں کو دھوئے، مسواک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ پاکستان کا جو کینسر پر جو ادارہ ہے، اس کی رپورٹ جب سالانہ شائع ہوتی ہے، وہ اسباب جو انسان کو کینسر سے بچاتے ہیں ان میں سے ایک وہ مسواک کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو بندہ وضو سے پہلے مسواک کرے گا وہ اپنے منہ، اپنے مسوڑوں کے کینسر سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا کہ وضو سے پہلے بھائی کیا کرو، مسواک کرو، اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور 4 فرضوں کی بطور خاص رعایت کرنا۔ چہرے کو اس طرح دھونا کہ یہ جو کان کی لو ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بال بھی باقی خشک نہ رہ جائے۔ اور بھائی وضو کرنے میں سب سے زیادہ یہ جو جگہ ہے ہم سے یہاں کوتاہی ہوتی ہے۔ کس جگہ میں کوتاہی ہوتی ہے؟ یہ جو کانوں کے پاس والی پٹی ہے نا، عموماً بندہ یوں وضو کرتے ہوئے اس جگہ کو توجہ نہیں دیتا۔ اکثر ہمارے وضو کا جو نقص ہے وہ یہاں سے رہ جاتا ہے۔ جس وقت وضو کرنا ہو، پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہے جہاں داڑھی کے بال ختم ہو رہے ہیں، یہ پورا حصہ، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک، خصوصاً یہ جو جگہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔
दाढ़ी के बारे में, अगर दाढ़ी मुस्तरसला है, जिस तरह मेरी दाढ़ी है, इसमें शरई हुक्म ये है कि अगर ऊपर पानी ही लग जाए वो भी काफ़ी होगा। अगर दाढ़ी जो है वो छोटी है तो फिर पूरी तरह उस जगह को भी अच्छी तरह धोना फ़र्ज़ है, दाढ़ी का खिलाल करना। इसी तरह जो है बाजुओं को कोहनियों समेत अच्छी तरह धोना, 3 मरतबा धोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह मल के धोते थे और बड़ा एहतिमाम करते थे। भाई ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वुज़ू का जो नक्स है ये सबब बनता है नमाज के नक्स का। अगर वुज़ू अच्छी तरह ना हो तो उससे नमाज भी नहीं होती, नमाज में खुशी और खुजू भी पैदा नहीं होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और पाकीज़गी का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते भाई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में क्या खुशू होगा, हम तो सारे मुसलमानों की नमाजों का खुशू इकट्ठा कर लें, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशू के 1000वें हिस्से को भी पहुँच नहीं सकता। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज में एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहव हो गया, सलाम फेर कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों वुज़ू अच्छी तरह किया करो, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, पाँव की एड़ियों को अच्छी तरह धोया करो, तुम्हारे वुज़ू के नक्स की वजह से मुझे नमाज में भुला दिया जाता है। इसलिए वुज़ू अच्छी तरह करना, 4 फ़र्ज़ों को बतौर ख़ास मद्देनज़र रखना, चेहरे को अच्छी तरह धोना और दोनों बाजुओं को, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना और सर का अच्छी तरह मसा करना और पाँव को अच्छी तरह धोना। और इस पाँव पर खुश्की हो, जब तक पाँव को अच्छी तरह मला ना जाए उस वक्त तक वुज़ू दुरुस्त नहीं होता। पाँव की जो उंगलियां हैं उसमें तसल्ली कर लेना कि हर जगह तक पानी पहुंच गया है, ये शरीयत का हुक्म है। इसी तरह भाई गुस्ल है, जिस वक्त गुस्ल करना हो गुस्ल भी फ़र्ज़ है। अगर गुस्ल वाजिब हो गया, अगर गुस्ल वाजिब हो गया बशरियत की वजह से या सोने में नापाकी की वजह से या औरतों पर अय्याम की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है। उसका भाई तरीक़ा ये है, उसमें भी सबसे पहले बंदा नीयत करे। सबसे पहले क्या करे? नीयत करे। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोए और उसके बाद इस्तंजा कर ले, इस्तंजा के आज़ा को अच्छी तरह पाक साफ कर ले। उसके बाद नमाज वाला वुज़ू करे। उसके बाद भाई क्या करे? नमाज वाला वुज़ू करे। अगर नमाज वाले वुज़ू में ही कुल्ली और नाक में अच्छी तरह पानी डाल लिया जाए तो फिर वुज़ू के बाद गुस्ल से पहले ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कमी रह गई हो तो वुज़ू करने के बाद फिर अच्छी तरह 3 मरतबा नाक में पानी डाले, कुल्ली करे और कुल्ली करने के बाद फिर पूरे जिस्म पर 3 मरतबा अच्छी तरह पानी बहाए और जिस्म को अच्छी तरह मले, जिस्म को अच्छी तरह मले कि पूरे जिस्म में कोई जगह खुश्क ना रह जाए। इस शरीयत का ऐसा हुक्म है, ख़वातीन को हुक्म है कि अगर कोई जेवर पहन रखा है कान में, नाक में, तो उनके सुराख में भी अच्छी तरह पानी पहुंचाना, नाफ के सुराख को भी अच्छी तरह पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म में कोई जगह बाकी ना रह जाए। और वुज़ू में जब कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है तो वो कुल्ली बहुत अच्छी तरह करनी है, अच्छी तरह कुल्ली करनी है, गरारा करना है। अगर रोज़ा ना हो नाक में अच्छी तरह पानी डालना है। अपनी पाकी को कमाल तक पहुंचाना। अगर पाकी कमज़ोर हो, शयातीन का असर बड़ी जल्दी होता है, वसवसे तरह तरह के आते हैं, नमाज में खुशू और खुजू पैदा नहीं होता, इबादत में बरकत नहीं रहती, रूहानियत नहीं रहती, तवज्जो नहीं रहती। इसलिए अपने लिबास को साफ सुथरा और पाकीज़ा रखना, मिसवाक का एहतिमाम करना, अपनी पाकी को मद्देनज़र रखना, अपने वुज़ू को सलीक़े से कमाल तक पहुँचाना, अपने गुस्ल को अच्छे तरीके से करना। ये पाकी जो है ये बरकत का, इबादत में खुशू खुजू का, दिल के लगने का, नमाज में यकसुई का, इबादत में रूहानियत के पैदा होने का बहुत बड़ा सबब है। अगर इंसान मरीज हो कि वुज़ू पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो या पानी वहाँ मौजूद ही ना हो तो तयम्मुम भी किया जा सकता है।
تیمم جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ سہولت دی ہے. پہلے کسی نبی اور کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے، 5 یا 6 ہجری میں کہیں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا. ایک روایت میں ہے ہار ٹوٹ گیا. اس کو تلاش کرنے میں جوڑنے میں دیر ہو گئی، وہاں پانی تھا نہیں، نماز کا وقت تنگ ہو گیا. اگر وہیں ٹھہرے تو پانی نہیں ہے، آگے جائے تو نماز قضا ہوتی ہے. صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے شکایت کی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے خیمہ میں آئے اور بیٹی کو جھڑکنے مارنے لگ گئے کہ تمہاری کوتاہی سے سب کی نماز لیٹ ہو گئی ہے. اتنے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کے احکام آ گئے. کس کے احکام آ گئے؟ تیمم کے احکام آ گئے. اور اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. بھائی اس امت کے لیے کیا کر دی؟ آسانی پیدا کر دی. اگر کہیں پانی نہ ہو، پانی ہے، بیماری کی وجہ سے آپ قادر نہیں ہیں، تو تیمم کر لیجئے. تیمم جو ہے مٹی کی جتنی اصناف و اقسام ہیں ان سب سے تیمم ہو سکتا ہے. مٹی کی قسم کسے کہا جاتا ہے؟ جس چیز کو آگ نہ جلائے وہ مٹی کی قسم میں شمار ہے. ضروری نہیں ہے کہ کچا روڑا ہو، کچی زمین ہو. مٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا بھائی یہ جو پہاڑ ہیں یہ سارے مٹی کی قسم ہے. اصل نمک جو ہے وہ مٹی کی قسم ہے. اصل سرما جو ہے وہ مٹی کی قسم ہے. اصل چونا جو ہے وہ مٹی کی قسم ہے. اور مٹی کی بہت ساری اقسام ہے. ریت جو ہے یہ خود مٹی ہے. اور ہمارے یہاں مٹی میں جی یہ روہی ہے، یہ پسر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داروں کو یہ الفاظ آتے ہیں. یہ مٹی کی ساری اقسام ہیں، یہ ساری مٹی ہی کی قسمیں ہیں. اسی طرح یہ جو پتھر لگا ہوا ہے، ٹائل نہیں، ٹائل کے اوپر پالش ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی دھات چڑھی ہوتی ہے، اس لیے ٹائل سے تیمم نہیں ہو سکتا. اس پتھر سے ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. چونکہ یہ پتھر جو ہے یہ مٹی ہی کی قسم ہے. یہ کیا ہے؟ مٹی ہی کی قسم ہے. اسی طرح جو ہمارے ہاں فرش ہے، اگر اس کے اوپر عام پتھر لگا ہوا ہے تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اگر اس کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کسی چیز پہ اتنا گرد و غبار ہے، جیسے یہ پھٹی ہے، اس کے اوپر اتنا گرد و غبار ہے کہ ہم یوں انگلیاں ہمارے نشان پڑ جائیں گرد و غبار کے، تو وہ مٹی کافی ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے. تیمم میں 2 ہی چیزیں ہیں، غسل اور وضو کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے. طریقہ کار ایک ہی ہے. طریقہ کار ایک ہی ہے. جس وقت تیمم کرنا ہو پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نیت کر کے اور مٹی والی چیز پر ہاتھ مار کے اچھی طرح جھاڑ لینا کہ اس کے اوپر مٹی نہ ہو. اپنے چہرے کو اس طرح مل لینا کہ وہی پیشانی سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کوئی جگہ باقی نہ رہے، پوری طرح مل لینا. اور دوبارہ پھر ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں کو اچھی طرح مل لینا کہ وہ پانی کی طرح کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. ان انگلیوں کو بھی اچھی طرح یوں کرنا، اگر انگوٹھی ہے اس کو اتارنا، کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. تو اللہ جلالہ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی ہے. وضو اور تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اجر اس کا ہے، جو برکتیں اس کی ہیں، وہی برکتیں اس کی ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لو. چونکہ یہ طہارت بھی ہے اور چہرے کی پاکی کا ذریعہ بھی ہے، زیب و زینت بھی ہے، صفائی بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے. اس لیے وضو کو اہتمام سے کرنا. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے بازوؤں کو اچھی طرح دھو لو کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا اچھی طرح مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو. اپنے پاؤں کو بھی ٹخنے سمیت دھو لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہمیشہ اپنے پاؤں دھوئے ہیں، آپ نے مسح نہیں کیا. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی بھائی کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی وضو میں اپنے پاؤں کو دھویا ہے. اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں یہ جو جراب ہے، جراب کے اوپر مسح کیا جاتا ہے. میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات عرض کروں، جراب کے اوپر مسح نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟
اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جراب حضور کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ حضور کے زمانے میں یہ جراب نہیں تھی. قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو دھو. تو یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کریم کے حکم میں ترمیم کی جا سکتی ہے حدیث متواتر سے یا حدیث مشہور سے. اسی لیے جس وقت موضوع پر مسح کی بات ہوئی اس وقت تک تابعین نے موضع پر مسح کی اجازت نہیں دی جب تک موضع پر مسح کی احادیث 80 تک نہیں پہنچ گئی. جس وقت 80 صحابہ سے کثرت سے ثابت ہو گیا کہ موضع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، پھر تابعین تبع تابعین نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جی موضع کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. میں ایک چیز پر بڑا حیران ہوں، وضو میں موضع پر مسح کر سکتے ہیں، اس کی حدیثیں تو ہوں کتنی بھائی، اور جراب پر ایک آدھی حدیث ہو وہ بھی ضعیف حدیث سے قرآن کے حکم میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. آپ صحا ستہ حدیث کی کوئی کتاب کھول لیجئے، اس میں باب المسح علی الخفین ملے گا. آپ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، آپ کو یہ عنوان نہیں ملیں گے باب المسح علی الجوربین. اسلام کی مشہور کسی چیز میں جب ترمیم ہوتی ہے وہ اکے دکے صحابی سے ثابت نہیں ہوتی، وہ کثرت سے کیا ہوتی ہے. دیکھیں پہلی امتوں میں تیمم تھا، قرآن کریم نے تیمم کا حکم دیا، اور تیمم کی حدیثیں ذرا شمار کیجئے کتنی ہیں، آپ شمار نہیں کر سکیں گے. طہارت میں وضو میں جہاں جہاں ترمیم ہوئی 80 صحابہ سے حدیثیں موجود ہیں. موضوع پر مسح کرنا، تیمم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جراب تھی حدیث میں اس کے 3-4 لفظ اور بھی آتے ہیں، وہ چھوڑ دیے بس. وہ جوربین تھی، منعلین تھی، سخینین تھی. وہ اونی سوتی، وہ موٹے جو سوتر ہوتا ہے نا موٹا، اس کی اتنی موٹی جرابیں بنی ہوتی تھیں کہ وہ جوتے کی طرح لگتی تھی. وہ کس کی طرح لگتی تھی؟ اور صحابہ اکرام کے پاس جوتا نہ ہوتا، ان جرابوں کو پہن کے 50 میل پیدل سفر کر لیتے. وہ حقیقت میں جرابیں اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہمارے یہاں کے پانی کا قطرہ گرا نہیں اور اندر تک پہنچا نہیں. وہ موٹی جرابیں ہوتی تھی، وہ تقریباً جوتے کے قائم مقام ہوتی تھی، موزے کی طرح تکڑی ہوتی تھی. فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تمہاری جنابت ہو فَطَّهَّرُوا، پھر اچھی طرح غسل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا کہیں سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی شخص واش روم سے، او لامستم النساء، یا تم نے بیوی کو چھو لیا ہو، قریب چلے گئے ہوں، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، تیمم میں صرف اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے. وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کیوں کی؟ ما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں لیجعل علیکم من حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ ہو جائے. ولکن یرید لیطہرکم، اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. بھائی تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اپنے انعامات کو مکمل کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو.